تو میرے عزیز صرف نظریہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک نظریوں کو پرکھا نہ جائے۔ ایک مومن سے پوچھا جائے نا کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، جواب یہ دے کہ مولانا کیونکہ بچپن سے کہتا ہوا آ رہا ہوں، میری عادت ہے۔ نظریے عادتوں سے نہیں بنتے، نظریے عقل سے بنائے جاتے ہیں۔ نقل والے شیعہ نہیں ہوتے، عقل والے شیعہ ہوتے ہیں۔ یہ اور باتیں سن میں ہوتی ہی نقل ہے۔ علی والا اور میٹرک پاس کرے نقل سے، انٹر پاس کرے نقل سے، معاشرہ ایسا ہو تو بندے بھی ایسے بن ہی جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا نقل سے ڈگری مل جاتی ہے، علم نہیں ملتا۔ اسی طرح نقل سے نظریے بن جاتے ہیں، ایمان نہیں بنتا۔ ایمان بندے کی عقل سے بنتا ہے۔ تو فرمایا صرف نظریہ بنانا کافی نہیں ہے، اس نظریے کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ دوسرا کہا کہ نماز میں تیر نکلا، اور کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ نہ چلے؟ ہم نے کہا ممکن ہے اگر تو قرآن پڑھے۔ ہمارے یہاں قرآنی شیعہ بھی ہے نا، قرآنی شیعہ ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایک نور ہے، ایک کتاب ہے، اور کتاب تب تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک نور نہ ہو۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں تو آپ سب کے پاس ہیں۔ کوئی اکثر لوگ کہیں گے ہم مولانا کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں کی وجہ سے۔ میں کہوں گا الحق اور سچ ہے کہ آپ آنکھوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہو، لیکن اور چیز بھی ہے، اگر وہ نہ ہو تو آنکھوں کے ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا وہ نور ہے۔ اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں بھی دکھا نہ سکیں۔ کتاب ہدایت ہے، پر اگر نور نہ ہو، اگر اہل بیت جیسے مفسر نہ ہو تو کتاب بھی تمہیں ہدایت نہیں دے سکتی۔ اگر نبی جیسا رسول سمجھانے والا نہ ہو تو کتاب تجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اسی کتاب سے کفر کے فتوے نکلتے ہیں، اسی کتاب سے شرک کے فتوے نکلتے ہیں۔ تو یہ جتنے مفتی اور مولوی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ کتاب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ خالی کتاب بھی تمہیں ہدایت نہیں دیتی، ایک ہاتھ میں کتاب رکھو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو رکھو، جو تجھے حقیقی کتاب اور الہی فرامین کی تفسیر تجھے سنا ہے۔ تو فرمایا ہاں یہ ممکن ہے کسی انسان کے پاؤں سے تیر نکل جائے اور اسے پتہ تک نہ چلے۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ کئی جوان کرکٹ کھیلتے ہیں نا، بتایا تھا میرے آپ کو، پھٹ جاتا ہے پاؤں، زخم ہو جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ اس کھیل سے اسے عشق ہے، اسے محبت ہے، اس عشق میں زخموں کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو علی کو تو عشق خدا تھا نا، عشق پروردگار عالم تھا۔ تو جب نظارہ کرے محبوب ہو بندہ تو اسے پتہ نہیں لگتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور دلیل قرآن بھی ہے، قرآن میں سورہ یوسف ہے، غالباً نمبر 12 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ مصر کی کافرہ عورتوں نے جناب زلیخا پر اعتراض کیا ہے، زلیخا تو اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی، ایسا کیا تھا تیرے غلام میں؟ جناب زلیخا نے کہا ہے مجھ پہ اعتراض کرنے والی ہو، تمہیں حق ہے اعتراض کرنے کا، لیکن یہ مت کہو تیرے غلام میں ایسا کیا ہے، ابھی تک تم نے یوسف کے حسن کو دیکھا نہیں ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ یوسف کتنا حسین ہے، کہ بھلا ایسا کیا ہے کہ آؤ میں تجھے بلاتی ہوں، اپنے دربار میں بلاتی ہے، ان کے ہاتھ میں سیف دیتی ہے، چھریاں دے دیتی ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو سیبوں کو کاٹنا۔ قرآن کی آیتیں لکھتی ہیں یہاں اللہ کے نبی کو اشارہ کیا، یہاں حسن یوسف جلوہ گر ہوئے، اور جیسے ان کی نگاہیں یوسف کے حسن کے چہرے پر پڑی، یہاں ان کو اشارہ کیا کہ سیبوں کو کاٹو۔ قرآن کہتا مصر کی کافرہ عورتوں کو پتہ نہ لگا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہے۔ یہ کوئی قصے اور داستان کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے جس پہ اگر ایمان نہ رکھو تو تمہارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے۔ مصر کی کافرہ عورتیں ہیں، میں بار بار لفظ زور پر دے رہا ہوں، کافرہ عورتیں ہیں جن کے وجود میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، وجود کفر سے بھرا ہوا ہے، اور جب کفر نے نور نبوت کو دیکھا اسے پتہ نہ چلا کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں یا سیب کٹ رہے ہیں۔ ارے وہاں
پر دیکھنے والا کوئی معمولی نہیں تھا، کل ایمان علی مرتضیٰ تھے، اور کسی یوسف کے حسن کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ خالق کے حسن یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ تو علی کو